گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آج اس نے بیوی کے کہنے پر بڑھیا کو پھر مارا اور اتنا مارا وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا؟ وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں، اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا، آپ کو کچھ پتا بھی نہیں ہے، اس بیچاری کو فالج ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے۔ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرانی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے نہیں، یہ ناممکن ہے۔ پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ میں نے کہا، اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لوگی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہے نہیں، میں گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے لیے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو، اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ و بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ میں نے پلان کے مطابق ان سے کہا، میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا چاہتی ہے اور آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے گھر میں رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، سلیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ ہی لگ جائے۔ اور یوں اماں مستقل ہماری ہو کر رہ گئی۔ وہ بڑھیا سفید روئی کا گالا سی تھی، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پر رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ 2 مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر میں مصروفیات کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر قتل کر دیا اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پر رونق اور مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھی۔ ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں اور پل بھر ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا۔ ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامات یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج ہمارے درمیان نہیں مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیسا خواب؟ اس نے جواب دیا، میں نے یہ دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں۔ اتنے میں اماں آئیں، میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ چلو خیر ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے۔ آمین۔ بیوی نے جیسے ہی دل کی گہرائیوں سے کہا، اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا ہی خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں، بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, ایک اچھا سا کامنٹ بھی کر دیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری, کوئی کہانی موجود ہے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور میں اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.